صرف آرمی چیف نہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بھی حکومت پر اثر انداز ہوتے تھے۔ زلفی بخاری نے پہلی بار بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت میں صرف آرمی چیف نہیں بلکہ آرمی چیف کے علاوہ نمبر 2 بھی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ صرف آرمی چیف نہیں، جنرل فیض حمید بھی حکومت پر اثر انداز ہوتے تھے۔ آن لائن ڈیجیٹل ویب سائٹ سے بات کرتے ہوئے زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ آرمی چیف کی سیاست میں مداخلت ہو اور آئی ایس آئی سربراہ کی نہ ہو۔ ہمارے نظام میں آرمی چیف سے زیادہ ڈی جی آئی ایس آئی کا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی ان کی ریکمنڈیشنز اور یہ اور وہ، چاہے چیف سے نہیں تو پھر ون ڈاؤن یا ڈی جی آئی سے یا کہیں سے، تو آئی تھاٹ کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ زلفی بخاری نے فوج کا نام لیے بغیر کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کہیں نہ کہیں سے ان کی سفارشات آ جاتی تھیں۔ اگر آرمی چیف سے نہیں تو ڈی جی آئی ایس آئی یا کہیں اور سے آ جاتی تھی۔ نہ صرف آرمی چیف بلکہ ٹاپ 2 کی طرف سے بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، اور جب اثر و رسوخ زیادہ ہو جاتا ہے تو کئی لوگ اپنے مفاد کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ صرف چیف صاحب کا بھی نہیں لیکن ٹاپ 2 3 جو لوگ تھے، بہت زیادہ انفلوئنس تھا، اور جب انفلوئنس بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ کئی لوگ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ تو صرف ملک یا فوج یا پولیٹیکل سیٹ اپ لیے نہیں لیکن اپنے پرسنل مفاد کے لیے بھی۔ زلفی بخاری نے مزید کہا کہ کئی بار سوچتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی حکومتی معاملات میں بہت زیادہ مداخلت ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس سب کا ملبہ سیاسی جماعت کے اوپر ہی آتا ہے اور پھر بات وہیں آ جاتی ہے، جیسے عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ بات وہی آ جاتی ہے جو خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی میرے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں اور میں چلا نہیں سکا اور یہ نہیں کر سکا، تو وہ سچویشن وہ پھر بن جائے۔ زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ ہمیں بھی اس سے سیکھنا ہے کہ ایک بندے پر اتنا انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ جب کسی فرد پر آپ حد سے زیادہ انحصار کر لیتے ہیں تو وہاں ذاتی پسند ناپسند آ جاتی ہے، جس کا نقصان حکومت کو اٹھانا پڑتا ہے۔